تو وہ اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے اور پاکستان نے پہلی مرتبہ جا کے تاریخ رقم کی ہے. اور اوورسیز جو ہے نا انہوں نے آپریشن شروع کر دیے ہیں جی. تو یہ اٹ ول برنگ گڈ نیم ٹو دا کنٹری ایز ویل. ایل این جی کے تو ہم نے اگریمنٹ کر لی ہے لیکن کنزمپشن نہیں ہو رہی ہے ایل این جی کی. 5 BCF ایسا ڈینجرس مارک ہے کہ اس پہ کسی وقت بھی ہمارا پائپ لائن پھٹ سکتا ہے. اب کو کوئی حل کوئی آپ کی نظر میں کیا ہے کہ اس سے ہم کوئی اس کی تباہی کے اثرات سے کسی حد تک اپنے آپ کو محفوظ اب یہ ہے کہ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی. آج آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی کمپنیوں نے ابو ظہبی کے سمندر میں تیل کا ایک بڑا ذخیرہ دریافت کر لیا ہے. یہ ایک بڑی خوش آئند خبر ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کی سرکاری کمپنیوں نے بیرون ملک جا کر سرمایہ کاری کی اور ایک تیل و گیس کا ذخیرہ تلاش کرنے کی کوشش کی. اگرچہ اس وقت بہت باتیں ہوئی تھیں لیکن سکسیس سٹوری یہ ہے کہ ان کمپنیوں نے ایک ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا ہے. اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں یہ آج کے شو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اس وقت ایل این جی ٹریپ میں آ چکا ہے اور ایل این جی کی جو پروکیورمنٹ ہے، ایل این جی کی جو امپورٹ ہے وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے. اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا راستہ نکالا گیا ہے یہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سید خالد مصطفیٰ صاحب. خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ. خالد صاحب، ہم پاکستان جس صورتحال سے گزر رہا ہے یہاں پہ ہماری ڈیمانڈ کے مقابلے میں ہماری انڈیجنس جو انرجی کی پروڈکشن تھی وہ کم تھی. الٹیمیٹلی ہمیں درآمدی انرجی پر انحصار کرنا پڑا. طویل عرصے تک ہم فرنسائل امپورٹ کرتے رہے، پیٹرول ڈیزل تو ہم امپورٹ کرتے ہی ہیں، کروڈ آئل بھی امپورٹ کرتے ہیں. لیکن پھر ایک وقت آ گیا کہ وہ پاکستان جو اپنی سستی ترین ملکی گیس کے حوالے سے خود کفیل تھا، سرپلس تھی، ایک ٹائم تھا. پھر ایک وقت آیا کہ ہمیں شارٹیج ہونا شروع ہو گئی اور ہمیں بتایا گیا کہ اب کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں کہ آپ ایل این جی امپورٹ کریں. الٹیمیٹلی ہم ایل این جی امپورٹ کی طرف چل نکلے. وہ ایک بہت بڑا پھر چیلنج بن گیا. وہ پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ سے بات کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ ہمیں اپنی ڈرلنگ ایکٹیویٹیز بڑھانی چاہیے. بالکل آف شور سمندر کے اندر بھی ایک کیکڑا 1 بلاک کے اندر اٹیمپٹ کی گئی. انفارچونیٹلی وہاں ہمیں کامیابی نہ مل سکی. اس والے سے بہت سے رومرز بھی ہیں. تاہم فیکٹ یہ ہے کہ اس کو انٹرنیشنل کمپنیز جو اس کو لیڈ کر رہی تھی اور ایکزن موبل بھی اس کا پارٹ تھی، انہوں نے کہا جی کہ ڈسکوری نہیں ہو سکی، وہ چلے گئے. اب ہم دوبارہ جون کے اندر ایک بڑا بیڈنگ راؤنڈ ہونے جا رہا ہے جو پاکستان کے سمندری حدود میں تیل و گیس کی تلاش کریں گے. لیکن 2021 میں ایڈناک کمپنی کے ساتھ کچھ کوششیں شروع ہوئی تھیں جس کے نتیجے میں پاکستان کی 4 کمپنیاں جس میں OGDCL پاکستان کے سب سے بڑی آئل اینڈ گیس کمپنی، اس کے بعد PPL، اس کے بعد ماڑی پیٹرولیم اور اس کے ساتھ گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، ان چاروں نے مل کے کنسورشیم بنایا جس کو PPL لیڈ کر رہی تھی اور ایڈناک نے ایک بیڈنگ راؤنڈ کروایا تھا آف شور بلاک کا. یعنی کہ ابو ظہبی کے سمندری حدود میں آپ نے وہاں پہ جا کے تیل و گیس تلاش کرنی تھی. کہا گیا وہاں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے لیکن پاکستان جیسے ملک کے لیے اور کمپنیوں کے لیے چونکہ آف شور بہت ایکسپینسو بزنس ہے، آپ کو $1 ملین ریکوائرڈ ہوتے ہیں. لیکن پاکستان الٹیمیٹلی وہاں پر ایک بلاک حاصل کیا جس کا نام تھا آف شور بلاک 5 ابو ظہبی. اور حکومت پاکستان نے یہ گارنٹی کی تھی ایڈناک کمپنی کو کہ یہااں پر $400 ملین کی انویسٹمنٹ کی جائے گی. بلاک حاصل کرنا تو اتنا بڑا شاید ٹاسک نہیں ہوتا، چیلنج نہیں ہوتا، لیکن جو آپ ورک کمٹمنٹ ہوتی ہے آپ کی اس کو انویسٹمنٹ وہ کرنا بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی $400 ملین کی کمٹمنٹ کی گئی. پھر ان چاروں کمپنیوں نے مل کے کمپنی بنائی جس کا نام تھا پاکستان انٹرنیشنل آئل لمیٹڈ. ابو ظہبی میں اس کو رجسٹرڈ بھی کروایا گیا. کوششیں شروع ہوئی. اچھی خبر یہ ہے اگرچہ کہ کچھ بہت سے لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے اور وہ توقع بھی نہیں کر رہے تھے کہ ہم وہاں پہ کوئی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. ہم مختلف فیلڈز میں مختلف لوگوں سے ملتے ہیں. زیادہ تر لوگ یہ بات کرتے تھے جناب یہ بس ایسے کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ پیسہ یہیں پہ لگانا چاہیے تھا، بس جو پیسہ $100 ملین سے زیادہ لگ چکا ہے وہ سمجھو کہ پانی کی نظر ہو گیا، کچھ نہیں ہونا. لیکن ہم بھی ہلکی پھلکی دستک دیتے رہتے تھے ان کمپنیوں کے دروازوں پر کہ جناب بتائیں ٹیکس پیئر کی رقم سے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کمپنیوں نے جس کے ذرا گورنمنٹ آف پاکستان کے شیئر ہولڈنگ بھی ہے ان کا پیسہ لگا ہے، کچھ بتائیں وہاں پہ ہوا کیا ہے. تو خالد صاحب اب اچھی خبر ہم یہ لے کے آئے ہیں کہ ہماری ان 4 کمپنیوں پر مشتمل کنسورشیم نے جن کی ایک آگے کمپنی PIOL اس نے ابو ظہبی کے سمندر میں تیل کا ایک بڑا ذخیرہ دریافت کر لیا ہے. ماشاءاللہ اس کا سٹرکچر دریافت ہو گیا ہے، اس کا سٹرکچر بھی دریافت ہو گیا. اب اس کی فیلڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام شروع ہونے جا رہا ہے. یہ بیسکلی اس کی تفصیلات کچھ میں نے حاصل کی ہیں. یہ آف شور بلاک ہے 5 ابو ظہبی جو اس کا اپریزل ویل ہے اس کا نام تھا بو دانا اس کا نام تھا. اور یہاں پر الٹیمیٹلی ڈرلنگ سٹارٹ کی گئی
اور یہاں پر ہائیڈرو کاربن کے 3 ریزروائر دریافت ہوئے ہیں. اچھا, ہائیڈرو کاربن کے 3 ریزروائر. آگے چل کے گیس کی بھی پروڈکشن ایکسپیکٹڈ ہے یہاں پہ. جو اس کے اندر عرب D2 ایک ریزروائر ہے, دوسرے کا نام دیاب ہے, اور تیسرے کا نام ہے اپر اریج ریزروائر. ان 3 ریزروائر میں جو سارا پروسیس ہوا وہاں پر آئل ڈسکور ہو چکا ہے, جو اچھی اور خوش آئند بات ہے. اب چونکہ بڑا کرٹیکل کام ہے اور یہاں پر جو ہے وہ آئل واٹر کانٹیکٹ ایکسپیکٹڈ تھا جو کہ ہوا. اس کے بعد اسٹرکچر کنفرم ہو گیا اور جو والیوم کو بھی کنفرم کر رہے ہیں, اگرچہ اس بات کو بھی بڑا تھوڑا سیکرٹ رکھا گیا ہے والیوم کو, لیکن آئل کی ڈسکوری اس کے اوپر سب متفق ہیں, چاروں کمپنی کے ایکسپرٹ اور جو انٹرنیشنل بھی ہمیں جن کی سروسز تھیں کہ یہاں پہ آپ نے آئل کی ڈسکوری ہے. اس کے بعد اب اس کو ٹمپریریلی اس ویل کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے, چونکہ اب اس کی جو ہے نا وہ آپ نے ڈیولپمنٹ کا کام سٹارٹ کرنا ہے, اور اس کا یہ ویل پہلا آئل پروڈیوسنگ یہ ویل ہوگا, اور اس کی ڈیولپمنٹ فیز کے اندر اس کے اوپر جب کام شروع کیے جا رہے ہیں اور جس کی ساری پلاننگ کی گئی ہے وہ بتایا گیا کہ جس کے اندر مختلف کام ہونے جو کہ بڑے ضروری ہیں اس کو پروڈکشن لانے کے اندر, وہ یہ توقع کی جا رہی 3-4 بڑی چیزیں تھیں, جس کے اندر پری FEED اسٹڈی تھی, تقریباً مکمل کنسیپٹ ڈیزائن ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ایک اور دو تھی کہ آپ نے ایک اسٹیبلش کرنا ہے OPCO, اس کے ساتھ FID دسمبر میں ایکسپیکٹڈ تھی, وہ بھی اطلاعات ہیں کہ ہو گئی ہیں. اور سب سے بڑی خبر ہے جو ایک میرے لیے اور ایک ہمارے عام ویورز کے لیے ہے, ایک عام پاکستانی کے لیے, ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے کہ یہ جو تیل کی ڈسکوری ہوئی ہے, دریافت ہوا ہے, یہ نکلے گا کب, یہ سب سے بڑی بات ہے. نکلے گا کب اور پاکستان میں اس کا کتنا شیئر ہوگا؟ ایگزیکٹلی بڑا امپورٹنٹ ہے جی, میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. دسمبر 2026 اس کی ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے, یہ آئل پروڈیوس ہو کے آپ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, چونکہ اس کے دوران کافی سارا کام ہونا ہے, اور اس مقصد کے لیے 2 آئی لینڈ کا انتخاب کیا گیا ہے. ایک داس آئی لینڈ ہے, یہ ٹائی ان پوائنٹ ہے آئل اینڈ گیس ایکسپورٹ کے لیے. ٹھیک ہے, یہاں سے مطلب اس آئی لینڈ کے ذریعے سے آپ نے آئل اینڈ گیس ایکسپورٹ کرنا ہے, اور جو اس سسٹم کے لیے آپ کو بجلی ریکوائرڈ ہے, بجلی بھی ریکوائرڈ ہے فردر وہاں پہ آئی لینڈ میں اور سارے سیٹ اپ کرنے کے لیے. اس کے لیے جو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے وہ گلان جزیرہ ہے, اس کے ذریعے سے یہاں پر بجلی لائیں گے. تو یہ پلان بھی مکمل ہو گیا کہ کس پوائنٹ سے آپ نے بجلی لے کے آنی ہے, اپنا سارا ڈیولپمنٹ کا کام مکمل کرنا ہے, اور کس جزیرے سے آپ نے آئل اینڈ گیس کو فردر ایکسپورٹ کرنا ہے تاکہ آپ اس کو بیچ سکیں. تو یہ ڈسکوری ہو گئی ہے, یہ پہلی ڈسکوری ہوگی. لیکن اس کے ساتھ جو انٹرسٹنگ ہے, جب ہم نے جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے مطابق ہم نے جتنا ایکسپلوریشن کے دوران جتنا ہم نے کام کیا ہے, یہ سارا جو انویسٹمنٹ ہے یہ ہماری ان 4 کمپنیوں نے کی, پاکستان کی کمپنی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان. اب ایک کنڈیشن ہے کہ جب یہ ڈسکور ہو گیا اور اب آپ نے پروڈکشن کی طرف جانا ہے, اس دوران آپ کو ہیوج انویسٹمنٹ بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اس کے اندر ایگریمنٹ کے اندر ایک حصہ رکھا گیا کہ پاکستان اپنے اسٹیکس کسی تھرڈ پارٹی کو سیل بھی کر سکتا ہے تاکہ اس سے پیسہ لیا جائے. اب آپ کے پاس ڈسکوری ہوگی نا, آپ رزلٹ دکھا سکتے ہیں کہ جناب یہ ڈسکوری ہو گئی ہے, اس کا میرا ڈیولپمنٹ پلان ہے, ایک اکنامک ویلیو اس کے سامنے آ جائے گی اور آپ انویسٹر کو لا سکتے ہیں. تو یہ پاکستان کے پاس آپشن موجود ہے. اور لیکن یہ پاکستان جو اب جس ہماری کمپنیاں ڈائیورسفیکیشن کے پلان میں جا رہی ہیں, یہ خود بھی وہاں پر فردر انویسٹ کر کے اس کو ڈیولپ کر سکتی ہیں. لیکن اس کے اندر ایک کنڈیشن یہ بھی ہے, اگر ڈسکوری ہو گئی ہے تو 60% تک جو اس کے اسٹیکس ہیں ابو دھابی کی جو کمپنی ہے ایڈنوک, وہ چاہے تو وہ خرید سکتی ہے. اچھا, تو یہ اس کے اندر ایک پروویژن تھی. لیکن اب ہم جو مختلف ایکسپرٹ سے میری بات ہوئی کہ یہاں پہ مزید بھی ایکسپرٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, یا ہم ڈرلنگ کریں گے, ایکسپلوریشن کریں گے تو والیوم بڑھے گا. تو پہلا تو بیسٹ آپشن یہ ہے کہ پاکستان کو خود ہی اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے, خود اپنی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, اور اس کے لیے آپ کو فائنانسنگ آپ ارینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے چونکہ ایگریمنٹ میں لکھ کے دیا, اگر ایڈنوک نے نوک کر دیا کہ جناب 60% اسٹیکس ہم نے خریدنے ہیں, تو آپ ان کو بیچنے کے پابند ہیں. اور جو اس کا ٹائم لائن ہے 35 سال کے لیے ہے. اس کی اب جو اس کی آپ ایکسپلوریشن سے جب آپ کی ایکٹیویٹی اسٹارٹ کی ہے COD کے بعد, جی, تو نہیں COD اس میں اٹیچ نہیں ہے. جو میں نے کچھ پڑھا ڈاکومنٹ, اس کے اندر جس دن سے آپ نے ایکسپلوریشن اسٹارٹ کی, اس سے آنورڈ 35 سال آپ کے پاس ہے یہ ویل. اب یہ اس میں پروڈکشن ویل بن جائے گا تو ڈیفینیٹلی آنے والے سالوں میں آپ اس سے خطیر آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اچھی بات یہ ہے کہ جو یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ آپ کا $100 ملین ڈوب گیا ہے,
باقی بھی آپ لگائیں گے, نکلنا یہاں سے کچھ نہیں ہے. تو وہ اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے, اور پاکستان نے پہلی مرتبہ جا کے تاریخ رقم کی ہے کہ کسی دوسرے ملک میں اس کے سمندری حدود میں جا کے آپ نے تیل کا ایک بڑا ذخیرہ دریافت کر لیا. یہ بٹی صاحب بڑی اچھی بات ہے. ہمارے جو OGDCL اس وقت میرا خیال واحد کمپنی ہے جو لنڈن اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہے جی, اور انہوں نے اپنا جو آپریشنز ہے وہ باہر پھیلا دیے ہیں, اور اوورسیز جو ہے نا انہوں نے آپریشنز شروع کر دیے ہیں جی. تو یہ اٹ ول برنگ گڈ نیم ٹو دا کنٹری ایز ویل. اور اگر پاکستان کو یہ کامیابی اس سے ہوتی ہے, مزید وہاں پہ یہ بلاکس لیتے ہیں, اور مزید جو ایڈناک کے ساتھ اگر کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں, تو پھر ان کو پہلا جو تجربہ ہے جس کے مطابق وہ 60% جب چاہے نہ کر کے لے سکتے ہیں, تو انہیں اس قسم کے ایگریمنٹ کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے جو آئندہ کے لیے ہے. تو انہیں چاہیے کہ جب آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو جو بھی شیئر آپ نے کہنا ہے کہ اتنے % ہمارا ہوگا, اتنے % ان کا ہوگا, تو اسی پہ آپ سٹک کریں تاکہ ہمیں بھی انویسٹمنٹ کا میکسیمم ہم لابھ اٹھا سکیں, فائدہ اٹھا سکیں, بینیفٹ اٹھا سکیں. اور ان کے پاس جو ہے لیکوڈیٹی جو ہے مزید آ جائے گی ہماری کمپنیز کے پاس. وہ جو ہم نے امینڈ کی ہے ایکسپلوریشن پروڈکشن کی جو پالیسی تھی جس کے تحت یہ 35% جو ہے اب یہ تھرڈ پارٹی کو بھی بیچیں گے, تو اس سے ان کی لیکوڈیٹی بہت زیادہ امپروو ہو جائے گی. تو ان کے لیے انویسٹمنٹ مزید کرنا باہر, اسی یہ تو اب سامنے نظر آ رہا ہے نا کہ ایک چیز سامنے پڑی ہوئی ہے, اب اس کو ایکسپلور کرنا ہے اور ہم نے اس کی پھر COD کر کے اور بیچنا ہے. تو اب تو یہ سامنے نظر آ رہا ہے, لہٰذا ان کو انویسٹمنٹ کا تو یہ پرابلم نہیں ہوگا کیونکہ ان کی لیکوڈیٹی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت بہتر ہو جائے گی. لیکوڈیٹی سچویشن جو ہے ایگزیکٹلی یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, خوش آئند ہے. اور اس جو آئل ہم بیچیں گے, اگر گیس نکلی وہ بھی بیچیں گے, تو الٹیمیٹلی اس کا ڈویڈینڈ, اس کے ثمرات پاکستان کو, پاکستان کی عوام کو ملنے ہیں. تو خالد صاحب آگے بڑھتے ہیں. ایک وقت تھا کہ پاکستان IPPs اور کچھ سرکاری پاور پلانٹس لگنے سے کیپیسٹی ٹریپ میں آ گیا تھا. اس سے دن رات کوششیں کر کے 2-3 سال لگے ہیں, بڑے مشکل سے اللہ کر کے ہم نکلنے کے قریب پہنچے ہیں. بالکل. اب آپ خبر لے کے ہیں کہ پاکستان اس وقت LNG ٹریپ میں آ چکا ہے جی. اور یہ بہت پریشان کن صورتحال بن چکی ہے, حکام سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں. یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ LNG ٹریپ جو ہے نا, یہ تو ہمیں کافی عرصے سے, اب کافی مہینوں سے ہم اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اور ہم نے جو ہے نا 2 بڑے LNG کے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں قطر کے ساتھ, اور ایک ایگریمنٹ ENA کے ساتھ کیا ہوا ہے. گنور کے ساتھ جو کیا تھا 5 سال کا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے, وہ لائبلٹی ہماری ختم ہو چکی ہے. لیکن ENA کے ساتھ ایک کیا ہوا ہے 15 سال کے لیے, اور 2 ہم نے قطر کے ساتھ کیا ہے. ایک جو لاسٹ والا تھا وہ 10 سال کے لیے, اور پہلے والا 15 سال کے لیے تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے LNG کے تو ہم نے ایگریمنٹ کر لیے, لیکن کنزمپشن نہیں ہو رہی LNG کی. جو ہم نے 4 پاور پلانٹس لگائے تھے LNG کو کنزیوم کرنے کے لیے, وہ 4 پلانٹ میں سے میکسیمم 1 پلانٹ جو LNG خریدنے کے پابند تھے, جن کے لیے پورا انفراسٹرکچر لگایا گیا, جن کے لیے 2 ٹرمینل بنائے گئے, اور جن کے لیے ہم نے معاہدے کیے. ایک ملک کے ساتھ LNG پروڈیوسنگ کنٹری ہے قطر کے ساتھ, اور 2 ہم نے LNG ٹریڈنگ کمپنی کے ساتھ کیے. ایک گنور تھا اور ایک ENA ہے جو ابھی بھی ہمارا ان کے ساتھ چل رہا ہے. تو ہماری کنزیوم نہیں ہو رہی. سردیوں میں سوچا تھا کہ کنزیوم ہوگی, لیکن سردیوں میں بھی ہمارا جو لائن پیک تھا وہ 5 BCF کے اوپر تھا. یعنی کہ وہ 5 BCF ایسا ڈینجرس مارک ہے کہ اس پہ کسی وقت بھی ہمارا پائپ لائن پھٹ سکتا ہے. اگر وہ پائپ لائن پھٹ سکتا ہے تو آپ جسٹ امیجن کریں کہ وہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے, ہمارا ملک کہاں کھڑا ہوگا. کہیں گھروں میں بجلی بھی نہیں ہوگی, اور جو گیس سے چل رہی ہے ہماری انڈسٹری وہ بھی بند پڑی ہوگی. تو یہ صورتحال ہے. تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سوئی نادرن چونکہ زیادہ LNG اس کے سسٹم میں زیادہ کنزیوم ہوتی ہے, تو انہوں نے کوئی 15 جنوری کو NPCC کو یعنی پاور ڈویژن کو خط لکھا کہ بتائیں جون جولائی اگست میں گرمیاں ہونی ہے بہت شدید, ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے پھر انرجی کی ڈیمانڈ بڑھے گی, پاور سیکٹر میں الیکٹریسٹی کی ڈیمانڈ بڑھے گی. تو بتائیں ہمیں دیں تاکہ ہم نے پروکیورمنٹ کرنی ہے, اس حساب سے ہم نے LNG کارگوز کو یعنی پائپ لائن میں لے کے آئیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری ضرورت ہی نہیں ہے, ہماری ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, تو ہم آپ کو کیا کہیں. تو اس وقت انہوں بہت پریشان ہوئے, تو کیا کریں اب ہم. تو تقریباً جو 16 کارگوز تھے وہ تقریباً ایڈیشنل بن گئے ہمارے.
تو 5 جو ہے وہ تو مان گیا ہمارا جو ہے قطر والے مان گئے کہ آپ اس کو جو ڈیفر کر کے 2026 تک لے جائیں، جو 2025 میں آنے ہیں 5، تو وہ تو کر دیے. لیکن انہوں نے خط لکھا کہ جو ENI سے ہم نے ہر مہینے ایک منگواتے ہیں، یعنی یہ 12 ہوتے ہیں سال کے، ان کو بھی ڈیفر کریں. چونکہ جنوری میں انہوں نے خط لکھا تھا تو 11 پیچھے رہ گئے، تو انہوں نے کہا 11 کے 11 ہی ڈیفر کر دیں، وہ ہم نے نہیں لینے. کنزمپشن بہت کم ہو گئی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو ہم نے یہ خبر دی تھی کہ فیبرری اور مارچ کے لیے انہوں نے ڈیفر کر دیے ہیں ENI نے اپنا LNG کارگوز، اور انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو وہ وہاں پہ بیچ دیں گے اس کو. تو وہ ہوتا ہے کہ آپ خوش اسلوبی سے مل ملا کے بیچ دیتے ہیں، وہ پرافٹ پھر آدھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ایک ایگریمنٹ کے تحت ہوتا ہے. اور اگر وہ لاس میں بیچتے ہیں تو لاس سارا ہمارے جو ہے نا اسٹینڈ اون کمپنی جو ہے BLL، اس کو اٹھانا پڑے گا پھر. تو اب یہ ہے کہ نئی خبر یہ ہے کہ جو اپریل کے مہینے میں جو LNG کارگو آنا تھا وہ بھی انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اور اب بات چیت یہ چل رہی ہے کہ جی جو پچھلے 8 کارگو رہ گئے ہیں مئی سے لے کے دسمبر تک، وہ بھی ان سے بھی جان چھڑائی جائے اور وہ بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈائیورٹ کر کے بیچ دیں ان کو. بالکل خاصا بڑا خطرناک سینیریو آپ نے بتایا ہے. چلیے ہم نے نو پروفٹ نو لاس پہ بیچ دیا، شاید یہ بڑی قدرت کی مہربانی. اور جو ENI کا جو پرائس ہے نا وہ 12.14% آف دا برانڈ ہے، سستا ہے بالکل. ٹھیک ہے نا. اب سستا جو ہے نا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ ہم کنزیوم نہیں کر پا رہے. ایگزیکٹلی. اب جو کنزمپشن ہے وہ کیسے آئے گی؟ کنزمپشن تو تب میں آپ کو کہوں گا انڈسٹری کے مالک ہیں تو میں کہوں گا بھٹی صاحب یار آپ گیس کیوں نہیں لیتے؟ آپ کہیں یار اتنا آپ نے ٹیرف بڑھا دیا، اوپر سے آپ نے میرے پہ لیوی لگا دی ہے 3500 کے اوپر آپ نے مجھ سے لیوی لگائی اور میرا جو ہے 4291 کر دیا ہے. اور آپ کی جو قیمت ہے پتہ کتنی؟ انٹرنیشنل جو اسپاٹ جو پرائس ہے اس سے بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، $15.38 پر MMBTU. شوقی ہے. لیکن خاصا میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا، کارگو تو ہم نے چلے بیچ لیا مارکیٹ میں، لیکن اس کے باوجود جو ٹرمینل کے اوپر ہم نے کیپیسٹی بک کی ہوئی ہے، اب کارگو تو نہیں آئے گا، کیپیسٹی پیمنٹ ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، اپنے باقی صارفین پہ ڈالیں گے. جو باقی مہنگی LNG آ رہی ہے جو اس کارگو کے مقابلے زیادہ مہنگی ہے، اس کے اندر کیپیسٹی پیمنٹ بھی ایڈ ہوں گے تو اور مہنگی ہوگی. نمبر ایک اور جو پاکستان جو ہے نا LNG لمیٹڈ کمپنی جو PLL، اس کو ایک اور وقتہ پڑ گیا نا. بالکل ایسے وہ جو مارجن ملتے تھے وہ بھی نہیں ملیں گے. بالکل درست کہا آپ نے. لیکن خالصہ مجھے یہ ضرور بتائیے اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے اور اب اس کا حل کیا ہے؟ اس سارے صورتحال کا ذمہ دار جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ نواز شریف کی گورنمنٹ تھی. انہوں نے 4 پاور پلانٹ لگائے تھے پنجاب میں، 2 تو لگائے تھے فیڈرل گورنمنٹ نے، ٹھیک ہے نا، 2 پنجاب گورنمنٹ نے لگائے ہیں. اب اگر وہ LNG کنزیوم نہیں کر رہے، وہاں پہ بھی ہم ان کو کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں اگر وہ فارغ بیٹھے ہوئے. بالکل ایسے، کیونکہ وہ جنہوں نے لگائے ہیں، جن کمپنیز نے لگائے ہیں، ان کو تو پیسے دینے ہیں نا آپ نے. تو اب آپ وہاں پہ بھی کیپیسٹی پیمنٹ ایک کنزیومر دے رہا ہے، اور ہم پھر جو LNG نہیں آ رہی جو ہم نے ڈیفر کروا دی ہے اس کے اگینسٹ بھی ہم جو ٹرمینل کو جو ہے وہ بھی کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں. تو ہمیں تو یعنی ڈبل ایچ جو ویمی کا شکار ہو گیا نا، ہم ڈبل ایچ جو جیپرٹی ہے اس کا شکار ہو گئے ہم لوگ. تو یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار اس وقت کے لوگ تھے جو امپورٹ لابی کے لیے کام کر رہے تھے، اور انہوں نے اس وقت ہماری جو انڈیجنس جو تھی ڈرلنگ کی طرف ڈسکریج کیا، باقاعدہ ڈسکس کیا، باقاعدہ کہا گیا کہ یہ تو 4.2 BCF کسی زمانے میں نکلتی تھی لوکل گیس، اب تو یہ کم ہوتی 3.2 BCF تک ہو گئی ہے. بابا 3.2 BCF تک ہو گئی نہیں ہے، آپ نے ان کو مقروض کر دیا ہوا تھا. سر کو ڈیٹ میں ساری کمپنیز آ گئی تھی، جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ رک گئی تھیں، بالکل ہو نہیں سکی اس وجہ سے نا. مجھے اس کا اس مسئلے کو حل کرتے. اب کوئی حل کوئی آپ کی نظر میں کیا ہے کہ اس سے ہم کوئی اس کی تباہی کے اثرات سے کسی حد تک اپنے آپ کو محفوظ؟ اب یہ ہے کہ اب اگلے سال جو ہے نا جی ہمیں ایک موقع مل رہا ہے. وہ موقع یہ مل رہا ہے کہ جو ہم نے ایگریمنٹ قطر کے ساتھ کیے ہوئے تھے اس کی جو ہے نا جو پرائس اوپننگ کلاس جو ہے نا وہ انووک ہو جائے گی. وہ کلاس جب انووک ہوگی تو اس میں ہمارے پاس یہ ایک یعنی کہ یہ ہمارے پاس ایک رائٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ ہم نے کتنے لینے ہیں اور یا ہم کم کر دیں. تو ایک دو ہمارے ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے ہوئے، ایک تو ہے 13.37% آف دا برانڈ ہے، ایک ہے 10.02% آف دا برانڈ ہے. تو 13.3% آف دا برانڈ کے 4-5 جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کارگوز یہ ہم نے نہیں لینے جی. بالکل ٹھیک، بالکل. تو وہ صرف 4 لے لیں ان سے، بالکل ٹھیک. تو بقایا جو ہے آپ یہ ENI سے ایک آ رہا ہے تو بقایا آپ کی انڈیجنس جو اگر اس کو بڑھائیں. اس کو بڑھائیں.
ٹھیک ہے نا, اور اگر لینا بھی پڑ جائے جی تو آپ نے وہ کیا ہوا ہے نا جی سکار کے ساتھ وہ پراسپیکٹس بڑھ جائیں گے. ویسے اگین کہیں نہ کہیں ہمیں لیڈ کیپچر مار رہا ہے, ہمیں کہیں نہ درست کہہ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں لیڈ کیپچر مار رہا ہے, لیکن پاکستانی عوام اب مزید مار کھانے کی سکت نہیں رکھتے. ضرورت اس چیز کی کہ پرائم منسٹر آئے روز صنعت کاروں کو مل کے ملتے ہیں اور ان سے صلاح مشورے کرتے ہیں. بزنس فرینڈلی پالیسی دی جائے, ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے کہ پاکستان کے اندر معاشی سرگرمیاں تیزی کے ساتھ بڑھیں, اور جو گیس کے شعبے کے اندر لاسز ہیں, چوری ہے, اور جو یو ایف جی لاس کور کرنے کے لیے اس کی پرائس کو بڑھایا جاتا ہے اس کو کم کریں, ایل این جی سستی ہے, اس کی کھپت بڑھے تاکہ اکنامک ایکٹیویٹیز بھی کریٹ ہوں اور پاکستان اس ٹریپ سے بچ سکے. ناظرین, آج کے شو کے لیے اتنا ہی, ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.